رافیل ہو کوئی بھی ہو, پائلٹ سے ہوائی جہاز میں دم آتا ہے میرے بھائی. میزائل چلانے والے کا جگرا ہونا چاہیے, پائلٹ کا جگرا ہونا چاہیے, پھر اس جہاز میں دم آتا ہے. رافیل آپ پکڑا دو 12ویں کلاس کے بچے کو, تو رافیل کچھ کر پائے گا؟ وہ تباہ ہوگا. اس میں فرانس کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور اس پائلٹ کا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے اتنا زبردست جہاز پکڑا دی. اب اس کی وجہ سے رافیل کی مارکیٹ ہی کیا ہو گئی؟ ختم. حالانکہ ختم مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے, پائلٹ کی ہونی چاہیے. تو یہی رافیل ہمارے پائلٹ, اور یہ میری تحقیق ہے, ہوائی بات نہیں ہے, پاکستان کے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں, پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ہم کہتے تھے شاید یہ پھینک رہے ہیں, لیکن یہ ریسرچ ہے کہ نمبر 1 دنیا کے پائلٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک امریکہ کے پائلٹ دنیا کے نمبر 1 شمار ہوتے ہیں, اور پاکستان کے نمبر 2 میں یا انہی کے لیول کے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایئر فورس نے جو پائلٹ کی ٹریننگ کا جو معیار ہے نا پاکستان میں, وہ چینج نہیں ہوا, اس معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا. اب ٹیکنالوجی جب بڑھتی ہے تو معیار پہ سمجھوتا ہوتا ہے نا, کہ یار اتنا زبردست پائلٹ کی کیا ضرورت ہے, سارے کام تو جہاز کر رہے ہیں. تو ہماری ایئر فورس نے پائلٹ کی ٹریننگ پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے, تو ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے, تبھی پائلٹ کی سلیکشن اتنے آرام سے نہیں ہوتی. پاکستان میں پائلٹ کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پائلٹ میں تو شہادت کا جذبہ ہوگا نا, ہندو میں تھوڑی ہوگا شہادت کا جذبہ. ہمارے پائلٹ کو تو پتا ہے کہ یار مرے تو شہید ہوں گے. راشد منہاس نے جو جان دے دی تھی جہاز کو گرا کے, یہ ہندو تھوڑی کر سکتا ہے. ہندو کو پتا ہے کہ اگلا جنم, اس سے اگلا جنم صرف کتابوں میں ہے, حقیقت میں کوئی جنم ونم نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو امکان کے درجے میں, اگر نہیں نکلا تو میرا کیا ہوگا کالیا. پتا چلا اس نے ملک کے لیے جان دی, اگلا جنم ہوا ہی نہیں, وہ کہے گا میرا تو پروگرام بڑھ گیا نا. ہمیں تو بھائی ایسے جنت کا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن نے جس انداز سے بیان کیا, پھر قرآن کا برق ہونا, اور شہیدوں کے خون کی خوشبو تو ہم نے خود سونگی ہے بھائی, ہمیں کیا جنت بتاؤ گے, ہمیں کیا. تو اس لیے مسلمان کے پاس تو بھائی یہ موٹیویشن ہے, ان کے پاس تھوڑی یہ موٹیویشن. تو یہ صرف رافیل سے ہی لڑیں گے ہم, خالی رافیل نہیں, ہم پائلٹوں سے لڑتے ہیں. تو یہ عربی کا مقولہ یاد رکھنا, تلوار میں بازو سے طاقت نہیں آتی ہے, بازو سے تلوار میں طاقت آتی. بازو مضبوط ہونا چاہیے, بازو مضبوط ہے تو تلوار نہ بھی ہو چھرا بھی چلے گا. بازو مضبوط نہیں ہے تو پھر بھائی تلوار کیا, میزائل بھی پکڑا دو گی, کسی کام کا نہیں ہے. کافی بےزتی ہو گئی ہے مودی کی. حضرت میں نے دیکھا کہ آپ کے قریب ہوں اور آپ میرے لیے خواب نہیں سنایا کرو مجھے بھائی, دیکھتے ہی مجھے اپنے خود اتنے اپنے بارے میں خواب آتے رہتے ہیں. وہ میں نے مفتی صاحب اگر ڈراپ شپنگ میں ایک دن میں ایک کسٹمر کو یہ بتائیں کہ ہم کسی اور سے لے دے رہے ہیں. ڈراپ شپنگ کا مسئلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروا چکا ہوں, یوٹیوب پہ لکھیں ڈراپ شپنگ مفتی طارق مسعود, پوری ڈیٹیل میں آ جائے گا مسئلہ. مفتی صاحب اگر سسرال بہت ظلم کرتا ہو بہو پر, یہاں تک کہ بہو کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو, اور پھر سسرال سے الگ ہو جائے, یہ سسرال ہے یا اسرائیل ہے بھائی, پھر سسرال سے ہو جائے بیٹا بیوی کو لے کر, تو ایسے سسرال والوں سے رشتہ داری نہیں چاہیے. لیکن سامنے اگر قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے, پھر قطع تعلق کر دیں جائز ہے, اس سے تو بڑا تو جرم ہی کوئی نہیں ہے نا. لیکن کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے, بہرحال اگر کوشش کی ہے قتل کرنے کی پھر قطع تعلق جائز ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اچھا میرے بھائی جلیل اگر کسی کی 9 بیٹیاں ہوں اور وہ دوسری شادی کر لے, اور دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی بولے کہ مجھے کسی بھی حالت میں طلاق دو, تو اس صورت میں دوسری بیوی کو طلاق دے دی جائے کیونکہ پہلا گھر ٹوٹ رہا ہو, نہ دوسری کو دیں نہ پہلی کو دیں. پہلی کو دیں گے 9 بیٹیوں کا مستقبل خراب ہوگا, دوسری کو دیں گے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو کسی کو بھی نہ دیں. باقی بیوی کہہ رہی ہے, کہنے دیں, انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جائے. کوئی رسپانس نہ دیں اور اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ. اللہ نے اگر مال دیا اس کو دبئی لے جائیں گھمانے کے لیے, مال نہیں دیا تو انڈا موڑ پہ چائے پلائیں اس کو لے جا کے. ہر آدمی اپنے حساب سے خرچہ کرتا ہے, خرچہ کریں, ٹائم دیں, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں, درست ہو جائے گا, تو ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے پرچہ سب کے سامنے مت پڑھیے گا, میں جس طرح سے پڑھتا ہوں پڑھنے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا. آسٹریلیا سے والا ہے وہ, اس میں ایک بڑی میم ٹائٹ بنائی ہے کسی نے. ایک لڑکے سے, پتلا سا لڑکا ہے, اس سے ابا نے پوچھا کہ میٹرک کے پیپر میں نمبر کیسے آئے ہیں, تو وہ فیل تھا بیچارہ.
اس نے کہا آسٹریلیا سے کر کے بھاگ گیا وہ مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. بہت خطرناک حالات ہیں بھائی بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے یار. اللہ کی پناہ یار, اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے. مفتی صاحب میرے والد 16 سال ہو چکے ہیں مگر ہمارے گھر کی اولاد شروع سے خراب ہے. میرے والد کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے تو ان کی طرف سے بہت بڑا بیٹا ہوں, کیا میں قدم اٹھاؤں جو ہمارے اولاد بہتر ہو جائیں؟ 16 سال سے ماں باپ لڑ رہے ہیں, آپ پیدا کیسے ہوئے؟ اچھا بعض میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر سال بچہ آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں 6 سال سے لڑ رہے ہیں اور 6 بچے ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر لڑ نہیں رہے ہوتے تو کتنے ہوتے پھر؟ تو اس کا مطلب کہ یہ ان کی عادت ہے لڑنے کی. اب بھائی ابا اماں بیمار ہیں اور اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو اماں ابا کو الگ رکھو, اماں کو الگ کمرہ دے دو اور ابا کو الگ کمرہ, کیونکہ یہ بڑھاپے میں اور لڑیں گے یہ اور دونوں ڈپریشن میں جائیں گے. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیپریٹ کر دیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو پھر الگ گھر میں رکھو ابا کو, کیونکہ یہ جو لڑائیاں ہیں نا 50-60 سال کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ دونوں میں سے اب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی مگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس عمر میں ٹھیک کرنا ناممکن ہے. اللہ کر دے تو اللہ کو تو سب کچھ اختیارات ہے. تو اب ایسے وقت میں جب لڑائیاں ہو رہی ہوں تو ان کو ملنے ہی نہ دو آپس میں. جیسے بعض ہوتے ہیں باہر چلے گئے تو اماں کو لے کے آپ باہر رکھو, ابا کو بولو یہاں, تو اس طرح سے تو کرو, ورنہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. اگر غلطی اماں کی ہے تو پھر تو اماں کو سمجھاؤ. اگر اماں کی غلطی نہیں ہے, وہ دونوں کا مزاج ہی لڑاکا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے غلطی اماں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اطاعت نہیں کر رہی ہوتی, بوڑھے کو نچوڑ لیا ہوتا ہے پوری زندگی انہوں نے, اب وہ کسی کام کا رہا نہیں ہوتا تو اب وہ بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو ستاتی ہیں بیچاری. بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہے تو پھر ابا کو ایسے اکیلے مت چھوڑو, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کمپنی بھی نہیں پوچھتی, بیوی بھی بعض دفعہ نہیں پوچھتی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں درجنوں واقعات دیکھے. شوہر کما کما کے کھلاتا رہا, اب جب ریٹائر ہو گیا تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو جو ستاتی ہے نا, کوئی بات نہیں مانتی اسے. اور جو غیرت مند عورتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں, وہ کہتی ہیں نہیں بھی پہلے میرا شوہر, میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے. وہ جنتی عورتیں ہوتی ہیں لیکن مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں ایسی. تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہے, اور بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, باپ کے اخلاق اتنے خراب ہوتے ہیں, جوانی میں بدتمیز تھا وہ, یعنی شوہر, باپ کو تو نہیں بدتمیز کہنا چاہیے, شوہر کی بات کر, بوڑھے ہو کے تو بریکیں ہی فیل ہو جاتی ہیں پھر. اب جوانی میں اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے تو بڑھاپے میں کہاں ٹھیک ہوں گے؟ بڑھاپے میں تو برداشت بالکل ختم. تو ایسے پھر شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں جو صفات آپ کے اندر ہیں اخلاق, وہ بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے. اگر آپ جوانی میں سخی تھے بڑھاپے میں اور سخی ہو جائیں گے. جوانی میں کنجوس تھے بڑھاپے میں ڈبل کنجوس ہو جائیں گے آپ. جوانی میں خوش اخلاق تھے بڑھاپے میں, اور میں نے دیکھا ہے بوڑھوں کو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور اگر جوانی میں بد اخلاق تھے نا, بڑھاپے میں تو پھر ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہر وقت فائرنگ کرتا رہے گا. پھر عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا. تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہی چاہیے بھائی, دونوں کو الگ رکھو. بولو اب آپ, ہم پیدا ہو گئے, اب کیا ہے آپ کو, وہ ادھر سوئیں وہ ادھر سوئیں, اور کوئی حل نہیں ہے, ورنہ یہ مار دیں گے ایک دوسرے کو. ایسا ٹارچر کرتے ہیں نا, پھر ایک دن بیچارے پڑے ہوئے ہوں گے, دل پہ لے گئے تھے اس دن, ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. تو ابا کو زندگی بچاؤ, ابا کی, اماں کی بھی بچاؤ. بعض دفعہ ابا ٹینشن دے دے کے اماں کو مار دیتے ہیں. مفتی صاحب میرے والے ہمارا ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ بات سالوں سے کر رہا ہے. سالے سے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اچھا کئی سالوں سے کر رہا ہے لیکن شادی کر نہیں پا رہا. مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جو باتیں کر رہے تھے گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کرے گا. اچھا ایسے لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں.
برائے کرم پورا پڑھ کے جواب. آخری سوال ہے میرے بھائی مفتی حضرت, آپ نیم دیندار لگتے ہیں, آپ کے ساتھ رہ کر مجھ پر پتلون چڑھ گئی ہے. خواب میں بھی جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو خواب میں بھی آپ کو پھر وہ ویسے ہی نظر آتا ہے. میرے بارے میں بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے اچھے خواب ہیں, وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دو, یار اتنے نیک. اور برے خواب بھی ہیں. تو اس لیے ہم خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, اپنے عمل کو دیکھتے ہیں. بھائی عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, بھلے خواب برے آتے رہیں. عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اچھے خوابوں سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے بھائی صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ دیندار نیم دیندار لگتے ہیں, پھر جو آگے خواب بھی دیکھیں ان خوابوں کا آپ چھوڑ دیں. دنیا کی محبت نظر آتی ہے آپ کے پاس, آپ بہت مطلبی ہیں, دنیا کی محبت آتی ہے آپ کے پاس, آخرت کے بجائے عیسائی مذہب کے حامی نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ کی 4 شادیاں. عجیب بات ہے, اسی سے اندازہ لگا لو میں عیسائی مذہب کا کدھر حامی ہوں. عیسائیت میں تو ایک بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ہم 4 شادیاں 19 بچے, پادریوں کا تو نظریہ ہی ہم نے کیا کر دیا. اور میں ہر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. حدیث میں آتا ہے نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں عیسائی بات کر رہے ہو میرے بھائی, حالانکہ آپ کی 4 یعنی باتیں, یعنی آپ غریب لوگوں میں تو بے نکاح بیٹھتے ہیں جیسے ولید وغیرہ, لیکن آپ اپنے اہل ویال کی جلدی شادی کرنے کے قائل ہیں. ولید جو ہمارے یہاں نکاح کا اسسٹنٹ ہے وہ خود دیر سے کر رہا ہے, اس کو تو میں 5-6 سال سے تانے دے رہا ہوں شادی کر لے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ اس کی تو کرا ہی نہیں, اور خود 4 کر رہے ہو. تو میں نے تھوڑی اس کی روکی ہوئی ہے شادی, اب کوئی نہیں کر رہا تو میں زبردستی تھوڑی کراؤں گا اس کو. تو میں 10 سال سے بلتی 4 بھی نہیں 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں آپ مجھے بولو اپنے بیٹوں کے بارے میں, ابھی میرا بیٹا 16 سال کا ہے اور میں اس کی شادی کرا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے اپنے کی, میں 16 سال میں کرا رہا ہوں اور خرچہ میں کر رہا ہوں اس کی شادی پہ, حالانکہ وہ اس کی تنخواہ ہے, کہیں جاب کر رہا ہے وہ. اس کو میں نے بولا ہے شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہوگا سارا میں کروں گا, بات کا سارا تم اٹھانا, یعنی جو آلو پیاز ٹماٹر کا. اور کیا چاہیے, آج کل باپ کون کرتا ہے. حالانکہ میرے خرچے کتنے ہیں, 4 بیگموں اور کتنے سارے ماشاءاللہ بچے, جس میں اپنے بھی سوتیلے بھی, سب ملا کے پھر کسی کا جگرا ہے اپنے بیٹے کی بھی کر دے وہ, اور اس عمر میں. تو اس لیے دوبارہ خواب دیکھو آپ, یہ خواب کینسل ہو گیا آپ کا, دوبارہ سے نیا خواب. اور جو تاخیر ہو رہی ہے وہ لڑکی والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرسوں میں نے لڑکی والوں کو فون کیا ہے, ابھی تازہ بات ہے یہ واقعہ, میں آپ کو سناتا نہیں لیکن کسی نے طنز کر دیا تو سنا رہا ہوں. لڑکی والوں کو میں نے پرسوں فون کر کے بولا ہے کہ ہمیں 1 روپے جہیز نہیں چاہیے, دلہن کا کپڑے بھی میں بنا کے دوں گا, بہو کے کپڑے بھی, اس کے تو ڈھیلا نہیں ہے جیب میں ہمارے بچے کے. اور ہے بھی ربیب, ربیب کا مطلب ستیلا بیٹا. ہم تو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں اس کو, لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے. تو کپڑے بھی میں نے کہا بھائی 1 روپے ہمیں نہ جہیز کا چاہیے, فرنیچر بھی ہم ڈالیں گے, دلہن کے جوڑا بھی ہم بنا کے دیں گے, ولیمہ بھی بارات ہمیں نہیں چاہیے, 1 دھیلا خرچ نہیں. تو بس مکان ارینج کرنا ہے اور آپ نکاح کرا کے بھیج دیں. تو وہ انہی کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. تو میرے بھائی, اور چلو میرے بھائی, خواب دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کے غریب لوگوں میں آپ کے دونوں بھانجے بھی صاحب اولاد ہیں جبکہ آپ ان کے باپ نہیں. تو میرے بھانجے نے بھی تو ہماری موٹیویشن سے شادی کی ہے اور ان کے آگے ماشاءاللہ اولاد بھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی جلدی شادی کراؤں گا, لیکن دل میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کرا رہے. ابھی بات طے کر دی ہے پکی, 16 سال کا لونڈا ہے, ابھی بات طے کرا دی ہے.